سر میرا سوال یہ ہے کہ یہاں ہمارے اس معاشرے میں مجھے تو سر کبھی کبھی یہ تجربہ گاہ لگتی ہے، یہاں پہ ہر طرح کا تجربہ ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے یا خدشہ ہے کہ ہوتا رہے گا۔ سر بڑی دنیا دین جس چیز کو سمجھتی ہے وہ روایات ہے۔ کیا روایات دین ہے؟ اور روایات کی برمار ہے، یعنی ایسی میں کتابوں کے نام نہیں لیتا سر، مطلب وہ پھر فرقہ ہٹ ہو سکتا ہے۔ ایسی بے شمار کتب ہیں جو روایات سے بھری ہوئی ہیں، اور وہ روایتیں ہیں، کہانیاں ہیں، یقین نہیں آتا کہ یار یہ روایت نہ قرآن سے ثابت ہوتی ہے نہ حدیث سے۔ سر ایک عام شخص جو کہ ابتدا کرتا ہے، پڑھنا شروع کرتا ہے، اس کے ہاتھ میں روایات کی کتابیں لگتی ہیں، وہ مسجد کے ممبر کے سامنے بیٹھتا ہے، شام میں کسی نماز کے بعد درس سننے بیٹھ جاتا ہے، اسے روایات کا ڈھیر مل جاتا ہے، اس کے واٹس ایپ پہ روایات کا ڈھیر ہے، اس کے موبائل فون پہ روایات کا ڈھیر ہے۔ کدھر جائے سر وہ روایات؟ دو تین اور چیزیں بھی ہیں جو اسی کا حصہ ہیں سر بلکہ یوں کہیے کہ ان کے نتیجے میں یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ سر کہ ہمارے یہاں ایک چیز ہے جس پہ کام ہونا چاہیے کہ ہم مفہوم پر نہیں جاتے، الفاظ میں کھو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے سر۔ یہ روایات جو ہیں یہ کیوں ہمارے ذہن پہ نقش ہوتی ہیں؟ ٹھیک ہے سر۔ ہم یہ نہیں سمجھ پاتے کہ جو روایات ہمارے سامنے بیان کی جا رہی ہیں یہ در حقیقت کسی ایک معاملے کو واضح کرنے کے لیے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، ٹھیک سر۔ تو دین جو ہے وہ تو صرف وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک کنوے کیا۔ ٹھیک ہے سر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وحی کی صورت میں، ٹھیک ہے سر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر بین ہی اسی طرح ہم تک پہنچا دیا۔ سر ٹھیک سر، وہ دین ہے، صحیح سر۔ اس کے اندر روایات شامل نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے سر۔ لیکن بہت سے لوگوں نے یہ دیانتدارانہ کوشش کی کہ دین کے اندر واضح کی ہوئی ایک بات، بیان کی ہوئی بات کو واضح کر دیں، اس کے لیے انہوں نے کوئی روایت بیان کر دی۔ ٹھیک سر، سمجھانے کے لیے؟ جی، سمجھانے کے لیے۔ میں ایک ایگزامپل کوٹ کر دیتا ہوں۔ ایک روایت بہت سے لوگوں نے پڑھی ہوگی، بلکہ اکثر لوگوں نے پڑھی ہے، کہ ایک بڑی نیک خاتون گزری جو ولایت کے بڑے مقام پر فائز تھیں، حضرت بی بی رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ، صحیح۔ کہ وہ بازار میں دوڑی چلی جا رہی تھیں، ایک ہاتھ میں آگ لیے ہوئے اور ایک میں پانی۔ تو لوگوں نے پوچھا کہاں جا رہی ہیں؟ کہ میں جہنم کی اس آگ کو بجھانے جا رہی ہوں جس کے خوف سے لوگ عبادت کرتے ہیں۔ اب یہ ایک قصہ ہے جو روایت کی صورت اختیار کر گیا۔ ٹھیک ہے سر۔ ہم نے اس کو بین ہی اسی طرح مان لیا۔ ٹھیک ہے سر۔ جبکہ سبق کیا تھا کہ آپ رب تعالیٰ کی عبادت جہنم کے خوف سے یا جنت کی لالچ میں نہ کریں۔ آپ رب تعالیٰ کی عبادت اس لیے بھی نہ کیجئے کہ وہ اللہ کا حکم ہے، واہ، بلکہ رب کی عبادت اس لیے کیجئے کہ ہمارا رب لائق عبادت ہے۔ بہت خوبصورت، بے شک، بے شک سر۔ اب یہ قصہ کسی نے بیان کیا کہ اپنے سننے والوں کو، اپنے آڈینس کو وہ یہ نکتہ سمجھا سکے کہ رب کی عبادت صرف اس لیے کی جانی چاہیے کہ وہ لائق عبادت ہے۔ اب وہ قصہ جو انہوں نے بیان کیا وہ روایت کی صورت اختیار کر گیا کثرت استعمال سے۔ ٹھیک ہے سر۔ اب وہ روایت جو ہے ہمارے عقیدے کا حصہ بن رہی ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے سر۔ تو دین تو صرف وہی ہے صحیح، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک کنوے کیا ہے۔
صحیح صحیح. باقی چیزیں اگر اس کو سمجھانے کے لیے قصے گھڑ لیے گئے یا قصے بیان کر دیے گئے, لوگوں کو اس انداز میں ایکسپلین کیا دین کو کہ وہ دلچسپی کا باعث بن جائے, لوگوں کے ذہن میں اتر جائے. سر لیکن وہ جو انہوں نے کہانی کی صورت بیان کی, وہ روایت کی صورت اختیار کر گئی. صحیح سر. بعد میں ہم نے اسے عقیدے کا حصہ بنا لیا. صحیح. تو دین تو بالکل خالص ہے. صحیح سر. اس میں ہندو مت کے ساتھ کیا ہوا ہے, کسی وقت یہ مذہب ہوتا ہوگا, دین نہیں مذہب, ٹھیک ہے سر. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سر اس کے اندر کنٹیمنیشن ہوتی چلی گئی, ایڈیشن آلٹریشنز ہوتی چلی گئیں, سر حتیٰ کہ یہ ہو گیا کہ اب وہ مذہب رہا ہی نہیں, وہ رسومات کا ایک مجموعہ بن گیا ہے. صحیح سر. ٹھیک سر. بڑے مافوق الفطرت قسم کی قصے کہانیاں ہیں, ٹھیک ہے سر. روایات ہیں, رسومات ہیں. صحیح سر. اس کا ایک ملغوبہ ہے جس کو ہندوازم کہتے ہیں. ٹھیک سر. ٹھیک سر. تو دین تو خالص ہے, ٹھیک سر. اس میں یہ چیزیں نہیں آنی چاہیے. ٹھیک سر. صرف وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ کیا ہے.